اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سن رہے ہیں اور ابو بکر صدیق بڑے عجیب بڑے کمال خطیب تھے, انہیں خطبہ ارشاد فرمایا. اور جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی, اللہ کی عظمت بیان کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کی, تو لوگ سنتے رہے. اور جب آپ نے بتوں کی نفی شروع کر دی کہ یہ لکڑی پتھر کے بت جو ہیں یہ کس قابل ہیں, یہ تو اپنا کچھ نہیں کر سکتے ہیں جی, یہ تو ہل نہیں سکتے, ہاتھ اٹھا سکتے, نہ سنتے ہیں, نہ دیکھتے ہیں, نہ چلتے ہیں, نہ پھرتے ہیں, نہ پکڑتے ہیں, ان کو تم نے معبود بنا رکھا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. جب ان کے بتوں کے متعلق یہ گفتگو ہوئی, انہوں نے حملہ کر دی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حملہ کر دی, اور کوئی گھونسے مار رہا ہے, کوئی ٹھڈے مار رہا ہے, بڑا ظالمانہ انداز میں زد و کوب کیا گیا آپ کو, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہو گئے تو آپ کے قبیلے بنی تیم قبیلے کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی گو وہ مسلمان ہے لیکن لوگوں نے ان کو مارا ہے, اگر آج یہ مر گئے تو ہم انتقام لیں گے. تو قبیلہ کے لوگ جمع ہو گئے, اٹھا کے آپ کو گھر لے کر آئے. بڑی کوشش کے بعد آپ کو ہوش آیا, اور جب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے. یعنی اپنا نہیں دیکھا کہ میرے ناک کو ضرب آئی ہے خون بہ رہا ہے, میرے کمر کو ضرب آئی ہے خون بہ رہا ہے, کسی چیز کی طرف دھیان نہیں کیا. کہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بتاؤ کیا حال ہے. جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو بنی تیم قبیلہ کے جو لوگ تھے کہنے لو یہ تو مرتے وقت بھی ان کو یاد کرتے ہیں, تو چھوڑ کر چلے گئے. جب چھوڑ کر چلے گئے تو آپ کی والدہ ام الخیر نے ان کو دودھ وغیرہ جو چیز تھی وہ پیش کی. تو کہنے لگے اماں جی حضور بات یہ ہے, جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر لیتا میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا. تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ کی بہن ام جمیل جو تھی وہ وہاں موجود تھی. تو آپ نے پوچھا حضور کہاں ہیں اس وقت؟ تو کہنے لگے مجھے پتا ہے کہاں ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ دار ارقم میں ہے. میں چلو پھر آپ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. اور جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں, جب تک انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا دل کو تسکین حاصل نہیں ہوئی. اور جب حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو آپ کے قدموں میں گر گئے, لپٹ گئے آپ کے قدموں کے ساتھ, اور عرض کیا حضور آپ خیریت سے ہیں تو میری خیر. یہ ایک ایسا مقام ہے محبت کا, جب اس مقام پر انسان پہنچتا ہے تو پھر محبوب پر خرچ کرنے میں کوئی انسان کو دقت نہیں ہوتی, کوئی سوچ نہیں ہوتی, بس محبوب کا اشارہ ہے تو خرچ کرتے. ہم چونکہ اپنے اپنے لیول پر ہیں, اپنے اپنے حساب سے ہیں, اور اپنی اپنی سوچ میں ہیں, اپنی اپنی فکر میں ہیں, تو ہم کہتے ہیں یار کریں گے, چلو کر لیں گے, چلو دیکھیں گے, دیکھ لیں گے, کیا دیکھیں گے, جو ہوگا دیکھیں گے. ہم تو دیکھنے میں کریں گے میں لگ رہتے ہیں, وہ کر دیتے تھے, وہ کام کر دیتے تھے, اس لیے ان کا کام باقی ہے. ہمارا کام کہاں باقی رہنا ہے جی؟ ان کا نام بھی باقی ہے, کام بھی باقی ہے. نہ ہمارا نام باقی ہوگا نہ ہمارا کام باقی ہوگا. نام اور کام ان کا باقی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹا دیتے ہیں, اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو نام اور مقام عطا فرماتا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کی ہے تاریخ اس کو مٹا نہیں سکتی. بچپن, لڑکپن, جوانی, اعلان نبوت کے بعد کی زندگی, مکہ شریف کی زندگی, اور مدینہ شریف میں تمام غزوات میں شرکت. کسی غزوہ میں آپ پیچھے نہیں ہیں, اور پیچھے رہ گئے یا آپ نے پیچھے رکھ دیے, لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے پیچھے نہیں رکھا. ہر محاذ میں, ہر میدان میں آپ کے ساتھ. اور کتنا وہ کٹھن سفر تھا جس کو ہجرت کا سفر کہتے, بڑا خطرناک سفر تھا. اعلان ہو چکا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ دریدہ دہن لوگ کہتے پکڑ کے لائے گا, یہاں سر قلم کرے گا ان کو سونٹ ملیں گے. ایسے خطرناک سفر میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رفیق سفر جناب صدیق اکبر کو منتخب کیا. غور فرمائے, اور کتنی اہمیت کا سفر ہے. آپ نے ارادہ کیا تھا کہ میں ہجرت کروں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر صدیق ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تمہارا ساتھی بنا دے. تو وہ سمجھ گئے, رمز شناس تھے نا, بات سمجھ آتے تھے, وہ سمجھ گئے میں ہی ساتھی بنوں گا. پھر تیاری شروع کر دی, اور پھر تیاری شروع کر کے پھر آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اور اس سفر میں بھی آپ نے کس طرح قربانی کی ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ہمیشہ ساتھ رکھا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبر میں بھی ان کے ساتھ رکھا ہے. اور بلا فصل ہے آپ کا مزار شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف بلا فصل ہے، یعنی درمیان میں اور کوئی قبر نہیں ہے. اس لحاظ سے ابھی تک، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی آنا ہے، پھر ان کی قبر بنے گی. ابھی کوئی درمیان میں قبر نہیں، ابھی درمیان میں کوئی قبر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے جگہ پائی ہے. اور اللہ پاک نے کتنی دیکھو شان ہے جناب صدیق اکبر کی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس جگہ کی مٹی اسرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور پھر وہ اس پانی میں مکس کی جاتی ہے جسے انسان بنتا ہے، تو جس جگہ سے وہ مٹی لائی جاتی ہے انسان وہیں دفن ہوتا ہے. اب غور کریں کتنی پاکیزہ مٹی وہ ہے جس جگہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور غار کے اندر جو ساتھ ہوا وہ سبحان اللہ. دیکھو قرآن مجید ریل پر رکھتے ہیں جی، اس ریل کا احترام کرتے ہیں، اس ریل کا اس میں پاؤں نہیں رکھتے، وہ مقدس ریل ہوتی ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے گئے، پہلے جناب صدیق اکبر گئے اور غار کے اندر جا کے نا ایسے کر کے بیٹھ گئے، وہ پاؤں ایسے کر کے جاتے ہیں، یہ بالکل ریل کی طرح جناب صدیق اکبر بن گئے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے آپ کی گود میں اپنا سرنور رکھ دیا جی. اب جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرنور ہے، ذات ہے، وہ جگہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور کتنی فضیلت ہے جناب صدیق اکبر کی گود کی کہ جس گود میں جناب سرکار دو عالم نے سرنور رکھا ہے. بڑا مقام ہے جی. یہ بھی ایک ریل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعت کے قرآن ہے اور ریل ہے جناب صدیق اکبر. اور قرآن پاک کے کلمات میں یہ محفوظ ہے کہ آپ غار کے اندر دونوں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان کو نوازا ہے. پہلے آپ تشریف لے گئے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور غار کے اندر کئی سوراخ تھے، آپ کے پاس چادر تھی، آپ نے چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے غار کے سوراخ بند کر دیے. لیکن 2 سوراخ ایسے تھے کہ جو کپڑا ختم ہو گیا تو آپ نے دونوں سوراخوں میں اپنے پاؤں رکھ دیے. اور ایک سوراخ میں سے سانپ نے آپ کو ڈس دیا اور آپ نے پاؤں ہٹایا نہیں ہے. بھیڑ اگر ڈس دینا تو آدمی کا حشر ہو جاتا ہے. بھیڑ وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے نا جس کو ڈیمو کہتے ہیں. بھیڑ اگر آدمی کو کاٹ دینا تو آدمی بس ناچنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اتنی پریشانی ہوتی ہے جی. اب غور کریں کہ سانپ نے ڈسا لیکن آپ نے جنبش تک نہیں کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر گئے تو آپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں تھا، آپ آرام کرنے لگے، سو گئے. اور پھر آپ کے آنسو جو تھے جب نکلے نا تو آپ کے چہرے پر جا کے گرے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر صدیق کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور مجھے ڈس دیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک نکال کے نا تو ان کے ڈسی جگہ پر لگایا، اسی کو ٹھنڈ پڑ گئی. کبھی آنکھ جناب علی کی لگتا ہے، کبھی یہ لعاب دہن شریف جو ہے یہ جناب علی کی آنکھ کو لگتا ہے، کبھی جناب ابو بکر صدیق کے پاؤں کو لگ جاتا ہے، اور کبھی کسی کٹے پاؤں کو لگتا ہے، کٹے بازو کو لگتا ہے، اور کبھی کسی کھانے میں چلا جاتا ہے. اور جہاں جاتا ہے اپنا موزہ دکھاتا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قربانی کی ہے جی، جو اشار کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے. ہمیں ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی محبت اپنے قلوب میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سب میں شامل فرما دے. جب ہم ان سے محبت کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن بھی تمہیں ان کا ساتھ نصیب ہوگا. المرء مع من احبا، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو ان کی محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے.